السلام علیکم پیارے بچوں. ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے ڈسپلن. ہم نے دیکھا کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے. ڈسپلن کس زبان کا لفظ ہے. ڈسپلن انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اردو میں جو معنی ہے وہ ہے نظم و ضبط. اور ہم نے دیکھا کہ نظم و ضبط سے کیا مراد ہے. چلو آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر سے یہ دہراتی ہوں. نظم و ضبط سے مراد ہے اپنے آپ کو کسی اصول، کسی قانون اور قاعدے کا پابند بنانا اور پھر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے استعمال میں لانے کو نظم و ضبط کہتے ہیں. اور آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے آپ کی کتاب کا آپ کی یہ جو پیج نمبر ہے کتاب کا 62، اس کے تیسرے پیرا سے ہمیں پڑھنا ہے. آپ نظر رکھیے. ڈسپلن حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے. جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے اور ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق سکون سے گزرتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی. ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے. ان کی زندگی میں انتشار ہوتا ہے. ڈسپلن حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے. ڈسپلن خوبصورت طریقے سے کسی کام کو انجام دینے کا دوسرا نام ہے. حسن ترتیب کا مطلب ہوا خوبصورت طریقے سے کسی کام کو انجام دینا. اچھے اسلوب یا اچھے طریقے سے کسی کام کو انجام دینے کا نام کیا ہے؟ ڈسپلن. اور جو لوگ نظم ضبط کے پابند ہوتے ہیں، جو لوگ ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں ان کے ہر کام میں سلیقہ اور ترتیب ہوتی ہے. ان کے ہر کام میں سلیقہ اور خوبصورتی نظر آتی ہے اور ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق سکون سے گزرتی ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط کے بغیر ہوتے ہیں، نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، نظم و ضبط سے خالی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی قاعدہ یا قانون نظر نہیں آتا اور ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ڈھنگ اور بے ترتیب گزرتی ہے اور ان کی زندگی تتر بتر اور پریشانی سے گزرتی ہے. ان کی زندگی میں انتشار ہوتا ہے، ان کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے. نظم ضبط کی پابندی سے انسان اپنی زندگی کو منصوبہ بند بنا سکتا ہے. منصوبہ بندی سے ہی انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. منصوبہ بندی کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. اس لیے نظم ضبط ہی کی کامیابی کی دلیل ہے. وہ لوگ جو نظم ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کی قدم چومتی ہیں. نظم و ضبط کی پابندی سے ہی انسان اپنی زندگی کو ایک پلاننگ یعنی ایک منصوبہ بندی کے تحت گزارتا ہے. یعنی جس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ ایک اس کی زندگی میں منصوبہ بندی ہوتا ہے. وہ منصوبہ بندی سے کام لیتا ہے اور پلاننگ سے ہی وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے. یعنی جو لوگ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، جن لوگوں کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ کس وقت ہمیں کون سا کام کرنا ہے، پڑھنا کس وقت ہے، کھیلنا کس وقت ہے، سونا کس وقت ہے. ہر کام کی پلاننگ ہوتی ہے ان کے پاس اور اس پلاننگ کے تحت ہی وہ اپنا ہر کام صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ پلاننگ کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. اور وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہیں. سورج کا وقت پر طلوع ہونا اور غروب ہونا نظم و ضبط کی ایک روشن مثال ہے. یہی نظم و ضبط کائنات کے ہر ذرے میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے جو قانون مقرر کیے ہیں، کائنات کی ہر چیز اسی قانون کی پابند ہے. چاند ایک قانون کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا ہے. موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے. غرض کائنات کا یہ سارا نظام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنے کام میں حسن ترتیب سے کام لیں. سورج کا وقت پر طلوع ہونا اور غروب ہونا نظم و ضبط کی ایک زندہ مثال ہے. آپ سوچیں اگر کسی دن سورج دن کے 12 بجے ہی غروب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ 12 بجے ہی اندھیرا چھا جائے گا. یعنی اگر سورج میں نظم و ضبط نہ رہا تو عجیب سما ہو جائے گا، دن میں ہی رات ہو جائے گی. اور یہی نظم و ضبط کائنات کے ہر ایک چیز میں پائی جاتی ہے، ہر ایک ذرے میں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے جو قوانین مقرر کیے ہیں، کائنات کی ہر چیز اسی قانون کے مطابق چلتی ہے. کوئی چیز بھی کائنات کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے. اگر قانون کی خلاف ورزی، اگر مثال کے طور یہی سورج کی بات ہی ہم لیتے ہیں کہ اگر وہ کبھی دن میں ہی غروب ہو گیا تو
اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اگر وہ ڈسپلن میں نہ رہا، اس نے وہ دن کے 12 بجے ہی غروب ہو گیا تو اندھیرا چھا جائے گا۔ غرض قانون اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ہر ایک چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے ہی مطابق چلتی ہیں۔ اور چاند جو ہے وہ ایک قانون کے مطابق گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، یا موسموں کو آپ لے لیجئے، موسموں کا تغیر یعنی تبدیلی بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ یعنی اگر کبھی کبھار کیا ہوا، باہر کے موسم میں ہی پتجھڑ آ گیا تو سوچو کیا ہوگا، یا سرما کے موسم میں خزاں آ گیا تو کیا ہوگا۔ غرض کائنات کا جو یہ سارا نظام ہے یہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر ایک کام میں نظم و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ شہد کی مکھی کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قدر ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ چونٹی کو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی چونٹی کو قطار کے خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا۔ شہد کی مکھی کے بارے میں آپ جانیے گا کہ وہ کس قدر ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں ان کے یہاں تقسیم کار ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کا الگ الگ کام ہوتا ہے، ہر ایک جھنڈ کا الگ الگ وہ جھنڈ بناتے ہیں اور ہر ایک جھنڈ کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ آدھے دفاع کا کام کرتے ہیں، آدھے غذا لانے کے کام پہ مامور ہوتے ہیں۔ غرض ہر ایک کا الگ الگ کام ہوتا ہے اور ہر ایک میں ڈسپلن ہوتی ہے۔ غرض یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان میں زبردست ڈسپلن ہوتا ہے، وہ زبردست ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یا چونٹیوں کو آپ نے کئی بار دیکھا، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ چونٹی جو ہے وہ لائن کی خلاف ورزی کرتی ہے، وہ ایک قطار میں چلتی ہے، ایک لائن میں چلتی ہے۔ یا اگر آپ کبھی ریگستانوں میں گئے ہوں گے، صحراؤں میں گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ اونٹوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح قطار میں چلتے ہیں، وہ کس طرح ایک ہی لائن میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات سکھائی ہے وہ دراصل انسان کی زندگی کا ڈسپلن ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سبھی عبادات انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا کر دیتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز نظم و ضبط کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا صفوں میں ایک ساتھ رکوع و سجدہ کرنا نظم و ضبط کی ایک عمدہ مثال ہے۔ پھر یہ نماز انسان کو برے اور گندے اور فحش کاموں سے بھی روکتی ہے، وقت کا پابند بنا دیتی ہیں، صبح سویرے اٹھنا اور دن میں 5 مرتبہ پاکی حاصل کرنا سکھاتی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پابند بنا دیتا ہے۔ حج کے دنوں میں ایک جیسا لباس پہن کر ایک کعبہ کے گرد طواف کرنا ہمیں عالمی ڈسپلن کا احساس دلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات سکھائی ہے وہ بھی دراصل انسان کی زندگی کا ڈسپلن ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سبھی انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز ڈسپلن کی ایک بڑی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، دن میں 5 مرتبہ وضو بنانا اور پاکی حاصل کرنا، یا ایک امام کے پیچھے سبوں کا صفوں میں ایک ساتھ رکوع و سجدہ کرنا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یہ نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ اور اس کے ساتھ نماز ہمیں برائیوں سے بھی بچاتی ہے اور وقت کا پابند بھی بناتی ہے۔ یا رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحری سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا، چاہے آپ کو کتنی ہی بھوک یا پیاس نہ لگی ہو، اس کے برعکس بھی افطاری کا انتظار کرنا ہمیں نظم و ضبط کا پابند بنا دیتی ہے۔ یا حج کے دنوں میں ہزاروں لوگوں کا، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، ایک جیسا لباس پہننا اور کعبہ کے گرد طواف کرنا ہمیں عالمی ڈسپلن کا احساس دلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے تو سب سے پہلے صفیں سیدھے کرواتے اور فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ یعنی یہ جو عبادات ہیں یہ عبادات بھی نظم و ضبط کا اعلیٰ نمونہ ہے، نظم و ضبط کی ایک اعلیٰ مثال ہے یہ عبادات بھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔